اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر لیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ام ولد یعنی ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو محجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار دے دو، وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم اسے پھر جیل خانے میں باندھ دینا۔ ہاں، اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ اور یہ اشعار پڑھنے لگے جن کا ترجمہ یہ ہے: رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بھیڑیوں میں باندھ کر جیل خانہ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہے اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ اس باندی نے جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ساری بات بتائی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دی اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے۔ وہ جس آدمی پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے اور اس کی کمر توڑ دیتے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ پوچھنے لگے یہ سوار کون ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ہتھیار واپس کر دیے اور اپنے پیروں میں پہلے کی طرح بیڑیاں ڈال لی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کے ام ولد نے کہا آپ کی لڑائی کیسی رہی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں بندھا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابو محجن ہی تھے، اور پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ہے، اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، چونکہ اب آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہ پی۔ حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے۔ لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چلانگ تو میرے گھوڑے بلقاء جیسی ہے اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے، لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے۔ پھر حضرت بنت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو محجن کے ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا، میں آئندہ ایسے کبھی حد شرعی نہیں لگا دوں گا، اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا۔ اب جب کہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی واقعہ کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب زوردار لڑائی لڑی۔ وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا تھا اور وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔